ہم نے کل بھی اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی تھی اور آج بھی دشمن کے ناپاک عزائم کو شکست دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ہمیں نہ تو نئے حاصل شدہ اسلحے کے انبار سے مرغوب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہم پہ کوئی دھمکی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ افواج پاکستان پوری قوت سے لیس، چوکنا اور باخبر ہیں اور انشاءاللہ دشمن کی کسی بھی حرکت کا فوری اور پوری قوت سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن اگر ہم پر جنگ تھوپی گئی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جس کا مظاہرہ ہم نے بالا کوٹ کے ناکام حملے کے جواب میں دیا۔ اسلحے کے انبار سے مروب ہوں گے، نہ دھمکیوں کی پرواہ ہے۔ پاکستان امن پسند ملک، جنگ تھوپی گئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ آزادی کی حفاظت اپنے خون سے کر رہے ہیں۔ بالا کوٹ میں عملی مظاہرہ بھی کر چکے۔ 6 ستمبر 1965 کو اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ آج بھی ناپاک عزائم ملیا میٹ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ 5th جنریشن وار ملک اور فوج کو بدنام کرنے کی سازش عوام کے تعاون سے ناکام بنا دیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا GHQ میں تقریب سے خطاب۔ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے ہمیشہ کی طرح ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے غیر قانونی اقدام کے بعد خطے کے امن کو ایک مرتبہ پھر شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے ہم کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ مسئلہ، کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ سپہ سالار کا 2 ٹوک پیغام۔ ہمارا ہر افسر اور جوان اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، اعلیٰ نظم و ضبط اور اصرار کی بدولت ایک ایسی فوج کی نمائندگی کرتا ہے جس کی صلاحیتوں کو دنیا نے بھی تسلیم کیا ہے۔ سرحدوں کے محافظ ہوں یا دہشت گردی، قدرتی آفات کا سامنا ہو یا تعمیر وطن کے فرائض، پاک افواج اپنی قوم کی حفاظت اور خدمت کو ایک انتہائی مقدس فریضہ سمجھ کر انجام دیتی ہے۔ حال ہی میں کرونا جیسی وبا اور ٹڈی دل جیسی آفت کا بھی سامنا رہا، جس کا ہم نے کامیابی سے مقابلہ کیا۔ پاک فوج کا ہر افسر اور جوان پیشہ ورانہ صلاحیتوں، اعلیٰ نظم و ضبط اور جذبہ اثار کا حامل، قوم سے محبت پاک فوج کے ایمان کا حصہ، کوئی بھی اس جذبے کو شکست نہیں دے سکتا۔ دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف اعصاب شکن جنگ لڑی، کرونا اور ٹڈی دل جیسی آفتوں کا بھی کامیابی سے مقابلہ کیا۔ اب امن کو خوشحالی اور ترقی میں بدلنے کے لیے مل کر جد و جہد کرنا ہوگی۔ آرمی چیف کا خطاب۔ یوم دفاع پاکستان، جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جرت و بہادری کی نئی داستانیں رقم کرنے والے افسروں اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ شہداء اور غازیوں کے اہل خانہ کی بھی شرکت۔ دفاع وطن کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو سلام۔ یوم دفاع پر GHQ میں پروقار تقریب۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول چڑھائے۔ تمام بیسز اور چھانیوں میں خصوصی تقریبات کا اہتمام۔ یوم دفاع کے موقع پر ایوان صدر میں بھی اعزازات دینے کی تقریب۔ وفاقی وزراء، اعلیٰ سول و عسکری حکام شریک۔ مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو اعزازات سے نوازا گیا۔ شہدائے وطن کو سلام۔ ازلی دشمن آج بھی سازشوں میں مصروف ہے۔
حق کی خود ارادیت کے حصول تک کشمیریوں کا ساتھ دیتے رہیں گے. بھارت امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے. یوم دفاع کے موقع پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کے پیغامات. مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب. اصغر خان اکیڈمی کے دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے. مزار اقبال پر بھی تقریب. ڈی جی رینجرز کی حاضری. پنجاب رینجرز کے چاک چوبند دستے کی سلامی. درمیان سے آہستہ چل. یوم دفاع کی مناسبت سے نیول ہیڈ کوارٹرز میں بھی پروقار تقریب. نیول چیف نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے. فاتحہ خوانی. ایڈمرل ظفر محمود عباسی کی شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات. پاک فوج دہشت گردوں کو شکست دینے والی دنیا کی واحد فورس ہے. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا یوم دفاع پر پیغام. شہباز شریف کی لاہور میں یادگار شہداء پر حاضری. پھول چڑھائے. دشمن کے مذموم عزائم خاک میں ملانے والے ہیروز کو سلام. کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے. لیگی صدر کی میڈیا سے گفتگو. ارض پاک پر ناپاک نگاہ ڈالنے والوں کو نشان عبرت بنانے کا عزم. ملک بھر میں یوم دفاع ملی جوش و خروش سے منایا گیا. شہر شہر تقریبات. دفاع وطن کے لیے قربانیاں دینے والوں کو خراج عقیدت. غازیوں کو سلام. مظفر آباد، ڈیرہ بگٹی، کشمور میں ریلیاں. ننکانہ میں سکھ برادری کا پاک فوج کے شانہ بشانہ ہونے کا عزم. پاک فوج کے ساتھ ہم شانہ بشانہ ہر وقت کھڑے ہیں. کسی بھی قربانی سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جب بھی ضرورت آئے گی پاک فوج کو ہم اپنا خون اور اپنے سینے آگے رکھیں گے. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد. پاک فوج زندہ باد. نالوں کو صاف کریں گے مگر انصاف کے ساتھ صاف کریں گے. آپ کسی کا گھر نہیں گرائیں گے. آپ کسی کا گھر نہیں گرائیں گے جب تک آپ نے نیا گھر نہیں تعمیر کیا ہو. نیا جگہ پہ واپس ان کو متاثرین کو نیا جگہ نہیں دیا ہو تو کسی کا گھر کو کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو وفاق سے آپ کا NSC بھی چھین کے رہیں گے. بلاول بھٹو دوسرے روز بھی کراچی کے دورے پر. دہشت گردوں کا راج ختم. اب شہر کی ترقی پر کام کریں گے. عوام ساتھ دیں تو وفاق سے NFC بھی چھین لیں گے. انصاف کے ساتھ نالے صاف کریں گے. نئی جگہ ملنے تک کسی کا گھر نہیں گرائیں گے. PP چیئرمین کی یقین دہانی. 62% جو فنڈنگ ہے وہ وفاق کی تھی اور 38% صوبے کی تھی. یعنی تقریباً 2/3 فنڈنگ جو ہے وہ وفاق کی تھی. ہمیں یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سندھ کی حکومت سے زیادہ کر رہے ہیں. صرف سچ بولیے. یہ نہیں ہوگا کہ حقائق کو مس کر کے بتایا جائے اور ہم خاموش رہیں. کراچی کے منصوبے مکمل کرانے کے لیے سیاست کو الگ رکھنا ہوگا. بلاول بھٹو نے کہا کہ وفاق صرف 300 ارب لگا رہا ہے. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے 62% فنڈنگ وفاق اور 38% سندھ کی رکھی گئی ہے. حقائق مسخ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اسد عمر، امین الحق اور علی زیدی کی پریس کانفرنس.
सिंध भर में बल्दियाती इदारों के एडमिनिस्ट्रेटर तैनात। ग्रेड 21 के इफ्तिखार शलवानी कराची के मुंतजिम आला मुकर्रर। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में तरक्की करेगा और हम गरीब की आवाज़ हैं। हमने 14 वजारतें की हैं। पाकिस्तान तो क्या दुनिया में भी कोई इसकी मिसाल नहीं है कि किसी शख्स ने 14 वजारतों के कलमदान संभाले हों। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने किसी वजारत में वो निशान छोड़े हों जिससे नैब जिंदा हो जाए। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। 14 वजारतें संभाल चुका, आज तक कोई इल्ज़ाम नहीं। मेरी तरह किसी को अल्लाह ने नहीं नवाजा। शेख रशीद का अपनी किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक की तकरीब रोनुमाई से खिताब। एक और किताब लिखने का ऐलान। क़ारीन से किताब खरीद कर पढ़ने की भी दरख्वास्त। 40 साल पहले शेख रशीद साहब से मुझे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। इन्होंने फरमाया कि आपने पाकिस्तान की सियासत में आना है। तो यकीन माने, मेरा ख्याल है कि मैं 10 दफ़ा कहा कि शेख साहब ये आपकी प्रेडिक्शन जो है ये ठीक नहीं है। मैंने कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान की सियासत में नहीं आना। बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूँ कि मुझे भी जिस बात का इल्म नहीं था, इनको इल्म था। पाकिस्तान में सरमायाकारी आने लगी। इमरान खान की क़यादत में मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। शेख रशीद ने मेरे सियासत में आने की पेशगोई 40 साल पहले कर दी थी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक की तकरीब रोनुमाई से खिताब। शहबाज गिल, वलीद इकबाल, मियां महमूद रशीद, राजा बशारत, मुजीबुर रहमान शामी और दीगर का भी इजहार ख्याल। कोरोना की शिद्दत में नुमाया कमी। 24 घंटे के दौरान 2 अमवात। मुल्क भर में 2,98,500 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 6,269 रह गई। मुसलसल बारिशों के बाद दरियाओं में तुग़यानी। रहीम यार खान के नवाह में दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। दर्जनों बस्तियां जद में आ गईं। लोगों की नकल मकानी। शुजाबाद में दरियाए चनाब की तबाही। 2 ख़वातीन डूब कर जाँ बहक। हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें मुतासिर।